اسٹوڈینٹس آج کا ہے شعر نمبر 4 کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان کا مطلب ہوتا ہے پہچان ہونا۔ انسان کو انسان کا یعنی کہ جو انسان سے مراد یہاں پہ بشر ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ایک فرد جو ہے اس کو دوسرے فرد کی پہچان ہوگی۔ اس کے بعد یقین، اعتماد ہو گیا، اور اعتبار جو ہے یعنی کہ بھروسہ کرنا۔ اب اسٹوڈنٹ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی بدولت جو ہے وہ لوگوں کے اندر یقین اور اعتبار کو جو ہے مستحکم فرمایا۔ یہاں پہ اگر مزید ہم شعر کے بارے میں بات کریں، اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے کو زمانہ جہالت کہا جاتا تھا۔ انسان کا دشمن تھا، ماں باپ کی پہچان نہ تھی، معاشرتی قدریں جو ہیں وہ مٹ چکی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان حالات میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا، انسان کی پہچان کروائی، انسانیت کا وقار جو ہے وہ بڑھایا۔ اس سے کیا ہو گیا کہ ان انسانوں کو جن کو صرف جن کو یعنی کہ لوگ پیدا ہوتے تھے، مر جاتے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ جینے کا ہنر نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جینے کا ہنر سکھایا، ایک دوسرے کی پہچان کروائی، اور اس سب سے ان انسانوں کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ہستی ہیں جو ان کو یہ سب کچھ سکھا سکتی تھی۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اب شعر نمبر 5 جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ ذی وقار یعنی کہ عزت والے، وقار والے پیغمبر، اللہ کے نبی، اور چراغ سے مراد شمع یا دیا۔ بیسیکلی اس میں شاعر جو ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج المنیر بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی روشنی کو عام کیا، لوگوں کو وقار اور عزت دینے والا جو یعنی کہ اللہ کا محبوب ہے وہ اس دنیا میں آپ نے ان کو بنا کے بھیجا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مزید اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے محبوب کے لیے سراج المنیر یعنی کہ روشن چراغ جو ہے اس کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایسے روشن ستارے ہیں کہ جن کی روشنی سے تمام عالم جو ہے، تمام دنیا جو ہے وہ منور ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف محبت کو عام کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو حکم بھی دیا کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ان شارٹ ہمیں شاعر جو ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کا چرچا جو ہے وہ اس قدر ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اور شان میں ذرا برابر بھی فرق جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ آپ کے جو تمام زمانے ہیں یعنی کہ ماضی، حال یا مستقبل ہیں، اس کے افراد جو ہیں وہ خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ شعر نمبر 6 ہے کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ زمانے سے مراد دنیا جہاں، منزل سے مراد یہاں پر کنارہ، خضر سے مراد حضرت خضر علیہ السلام ہیں، مراد کے رہنمائی کرنے والے، اور راہ گزار سے مراد کے رہنما، راستہ دکھانے والے۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اہل دنیا کو اب اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے بڑا رہنما اور کامل ترین رہبر مل گیا ہے۔ اس میں شاعر جو ہے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں تھا، لیکن ان انسانوں کو خسارے سے نکالنے والے، ان کے نقصان کو نفع عطا کرنے والے تشریف لے آئے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ لے آئی ہے۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک رہبر اور رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے بہت عرفہ اور اعلیٰ مقام پہ فائز ہے۔ زمانے میں انہیں امام الانبیاء کے لقب سے جانا جاتا ہے، اور قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ یعنی کہ دنیا میں کامل ترین رہبر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قیامت کی مشکل گھڑی میں بھی وہی ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور وہی ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ اب ہم ایکسرسائز پہ چلتے ہیں۔ مشق میں درج سوالات کے مختصر جوابات ہیں۔ میں سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بولتی جاؤں گی، آپ نے وہ پورے دھیان سے سننے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو نعت کے پہلے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی ہے کہ دو عالم کا امدادگار، دوسری ہے امین، اور تیسری ہے غمگسار۔ یہاں پر سوال نمبر 2 ہے کہ نعت کے
نعت کے دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ تو دوسرے شعر کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے غریبوں کی جان کو اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے۔ انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس کے اصلی مقام سے روشناس کروایا اور ایک انسان کو دوسرے انسان کے حقوق اور ان کے فرائض سے آگاہ فرمایا۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ تو شاعر کے نزدیک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت اور رحمت ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہیں؟ تو نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے دنیا کے لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور سب کو خدا کے سامنے جھکایا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھے آپ کے سوالات۔ آگے ہیں نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آپ نے نظم کو پڑھتے ہوئے اپنا خلاصہ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ آگے ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر نشاندہی کریں۔ پیج نمبر ہے 9 آپ کی بک کا۔ یہ نعت کے شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے احسان دانش، ٹھیک ہو گیا۔ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا۔ زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ ایک خضر سد راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کہ کبھی نہیں بجھے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ اعراب ہیں، آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، آپ اپنی بکس پر ان اعراب کو جو ہے مارک کر لیں، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس۔ آگے اسٹوڈنٹس ہے کہ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور درج الفاظ کے معنی لکھیں، جبکہ جملے ہم نے آتے نہیں ہوتے ہیں اور الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو دوبارہ سے یاد ہو جائیں۔ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ درج الفاظ کے معنی لکھیں۔ اصول کا معنی اسٹوڈنٹس کیا میں نے بتایا تھا؟ اصول کا معنی تھا قاعدہ یا طریقہ، اعتبار یقین، چراغ دیا، عرفان پہچان، اور راہ گزار یعنی کہ راستہ دکھانے والے۔ اس کے بعد مناسب لفظ چن کر مصرع مکمل کریں۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، ڈیش ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے، سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے۔ اب انسان کا عرفان ہوگا، ڈیش کو اب اپنی منزل مبارک، یعنی کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک۔ اس کے بعد پیج نمبر 10 پر اسٹوڈنٹس ہے آپ کا کالم، اس کو بھی میچ کر لیں۔ امدادگار کو غمگسار سے، اصول محبت کو پیغام سے، یقین کو اعتبار سے، خضر کو راہ گزار سے، انسان کو عرفان سے۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں ایک دفعہ، میرے 1 2 3 کاؤنٹنگ کے حساب سے لکھے ہوئے ہیں، آپ بھی یوں لکھ لیں یا میچ کر لیں، ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس۔ یہ تھے ہمارا آج کی نظم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔